تابوت اٹھ رہا ہے پردیس میں نکی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین، سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے اب تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم گلشن زہرا سلام اللہ علیہا کے اس گل سرسبز کا ذکر کریں گے جس کو دنیا امام علی نقی علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے، جو ائمہ اطہار کی عظیم الشان کہکشاں کے 10ویں ستارہ ہیں۔ آپ زہد و تقویٰ میں، شجاعت میں، سخاوت میں، شجاعت میں، ہر حوالے سے آپ بے مثل و بے مثال ہیں، اس لیے کہ آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10ویں جانشین ہیں، ولایت و امامت کے سرتاج ہیں، جس کے لیے بہت خوبصورت شعر امام احمد رضا خان صاحب نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یقیناً اس ذات مقدس کے گھرانے کے تمام افراد وہ نورانی ہستیاں ہیں، وہ نورانی شخصیات ہیں، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نسبت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج چونکہ شہادت کے حوالے سے پروگرام ہے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا، تو آپ کی سیرت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہم نے اس موضوع پر گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جو آج سیرت امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ میں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مختلف چینلز کے اندر دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ میری مراد حضرت مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز خطیب اہل بیت حضرت علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے تیسرے مہمان مشہور و معروف نوحہ خاں، منقبت خاں، جناب سجاد علی درویش صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے گفتگو سے پہلے میں چاہوں گا کہ چونکہ ماہ مبارک رجب ہے اور امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو ہونی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کے جد بزرگوار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ چند اشعار آپ سامعین کے نظر کریں۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، کہ بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں
میرا سامان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ جزاک اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب میں بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نظرانہ عقیدت پیش کیا۔ سلسلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ یقیناً سید الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین نے تبلیغ دین کا آغاز کیا تھا تو بہت ساری رکاوٹیں آپ کو درپیش تھیں، جس طرح قریش مکہ نے آپ کے لیے مختلف رکاوٹوں کا جو ہے سامنا کروایا، تو اسی طرح آپ کے جتنے جانشین گزرے ہیں ان میں جیسے آج ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کے 10ویں جانشین حضرت امام علی نقی علیہ السلام، تو آپ کے زمانے میں وہ تو کفار تھے، لیکن یہ کہ آپ کے زمانے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ خود مسلمانوں کی طرف سے تھیں۔ ایسے رہنما، ایسے حکمران آئے تھے کہ جو حقیقی جو نمائندے ہیں دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ جو مشکلات اور رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے، ان رکاوٹوں کے باوجود آپ محافظان دین تھے۔ کس طرح دین اسلام کو، دین مصطفیٰ کو لوگوں تک پہنچایا، پیغام مصطفیٰ کو پہنچایا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور سچ ٹی وی کا بھی شکریہ کہ ہمیں آج ایک مقدس ہستی کا ذکر کرنے کا شرف مل رہا ہے، اور یقیناً اہل بیت کا ذکر اللہ کے نبی کا ذکر ہے، اللہ کے نبی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور یہ کریڈٹ سچ ٹی وی کو بھی جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ اہل بیت کا تذکرہ اس پلیٹ فارم سے بڑی محبتوں سے ہوتا ہے، اور یقیناً اس سے ہم سب کے علم میں بڑا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو سوال ارشاد فرمایا کہ جس طرح دین اسلام کی تبلیغ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکلات کا سامنا تھا، تو آیا بعد میں ائمہ اہل بیت ان کو بھی اس طرح کی مشکلات؟ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو لوگ بھی حق پر ہوتے ہیں اور جو بھی حق کا کام کرتے ہیں تو وہ ابتلا سے ضرور گزرتے ہیں، آزمائشوں سے ضرور گزرتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں یقیناً ہوتی ہیں، اور پھر یہی جو مصائب ہوتے ہیں، آلام ہوتے ہیں، جب استقامت کے ساتھ وہ اس منزل کی طرف بڑھتے ہیں تو یہی چیز اللہ کی بارگاہ میں ان کے مقام اور درجات میں جو ہے نا بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ اگر ہم آپ کے زمانہ اقدس میں مشکلات کو سمجھنا چاہیں تو تھوڑا سا جیسے آپ نے سلاطین کا کہا نا، تو اگر ہم تجزیہ کر لیں کہ کن کن سلاطین کا سامنا رہا تو اس سے ایک خلاصہ ہمارے سامنے آئے گا کہ کون لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے یا کون آپ کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے اور کون آپ کے معاون بنے۔ تو جس زمانے میں آپ کا دور امامت شروع ہوتا ہے اس وقت جو مسند خلافت یا سلطنت آپ کہہ لیں، اس وقت جو شخص اس پر موجود تھا معتصم باللہ، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کی طرف سے امام کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی گئی۔ پھر اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد جو ہے وہ واثق باللہ، وہ مطلب ایک سلطان کی شکل و صورت میں سامنے آئے، تو ان کے زمانے میں بھی کوئی خاص آپ کے لیے رکاوٹ یا مصائب نہیں پیدا کیے گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ ہی میں حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم تھے، اور بڑے احسن انداز میں دین اسلام کا جو فروغ ہے، تبلیغ ہے، یہ تمام چیزیں چل رہی تھی، حلقہ بھی چل رہا تھا، اور لوگوں کی جو عقیدت مند تھے ان کا جھرمٹ بھی آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن جب متوکل کا زمانہ آیا تو تاریخ یہ بتاتی ہے، جو کہ ایک تھوڑا طویل زمانہ بھی تھا، تو 15-16 سال 18 سال کے لگ بھگ، تو متوکل کی طرف سے آپ کو مشکلات کا سامنا رہا، جس کا آغاز ہی بالکل ایسے ہوتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہیں، لیکن بظاہر تو آپ کو ایک وفد کی صورت میں، ایک دعوت کی صورت میں مدینہ منورہ سے بلوایا گیا،
لیکن حقیقت سب جانتے ہیں کہ آپ کو نکلنے پر وہاں سے مجبور کیا گیا۔ تو سب سے پہلی مشکل یہ آئی کہ آپ جو اتنے مطلب احسن انداز میں ایک پرسکون ماحول میں کام کر رہے تھے، اس میں پہلی رکاوٹ یہ ڈالی گئی، اور اس میں جو پس پردہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو الزام تھا کہ شاید عقیدت مند بڑھ رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو جائے، لہٰذا آپ کو اپنے ایک خاص حصار میں لانے کے لیے، نگرانی میں لانے کے لیے وہاں سے آپ کو مدینہ منورہ سے، یہ پہلی آپ کی مشکل ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آقا علیہ السلام کا شہر چھوڑنا۔ اچھا، یہ سلسلہ آپ دیکھیں تو تاریخ میں پہلے سے چلا آ رہا ہے، آپ کے سارے آباء و اجداد تقریباً اسی طرح مدینہ منورہ سے مختلف، ہم نے جو ہے اس پر گفتگو بھی کی ہے کہ سب کو وہاں سے نکلنے پر بہرحال مجبور کیا گیا۔ آپ وہاں سے تشریف لے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد جس طرح آپ کو جس انداز سے بلایا گیا اور جو مطلب طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ شاید جس طرح ایک بہت ہی پرتباک استقبال کے ساتھ اور بڑی پروٹوکول کے ساتھ، لیکن آنے کے بعد جو آپ کے ساتھ معاملات ہوئے وہ بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کو ایک خاص حصار میں رکھ لیا گیا اور ایک خاص نظر بندی کے اندر رکھ لیا گیا، اور ایک قید کے اندر 12 سال کی آپ کی زندگی ایسی گزری کہ جو نظر بندی تو نہیں، ہم اس کو قید ہی کہیں گے کہ اس کو قید میں ہی رکھا گیا، اور ظاہر سی بات ہے اس میں کام کرنے کا آپ کو موقع نہیں دیا گیا جس طرح سے کام ہونا چاہیے، لیکن امام تھے تو قید کے اندر اور نظر بندی کے اندر، لیکن ان کا چرچہ اور ذکر جو ہے نا وہ پورے عراق میں، شام میں، کوفہ میں، ہر جگہ ہو رہا تھا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو بھی تھوڑا سا بدلا۔ متوکل کے یہ آخری زمانے میں ایسا ہوا کہ آپ کی قید کو تھوڑا سا ختم کر دیا گیا، اس کو نظر بندی میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن پھر جب متوکل کا زمانہ ختم ہوا، اس کے بعد آگے جا کر جب منتصر کا زمانہ آیا، پھر اس کے بعد مستعین کا زمانہ آیا، تو یہ وہ ادوار ہیں کہ جس میں امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر دوبارہ سے کھل کر کام کرنے کا موقع ملا۔ اب تاریخ جو بتاتی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ ان سلاطین نے آپ کی طرف زیادہ توجہ نہ دی، یا جیسے بھی حالات بنے، لیکن آپ کو ایک پورا ایک ماحول ملا کہ جس میں آپ کے بہت سارے متبعین، آپ کے چاہنے والے پھر آپ کے ساتھ آئے، اور آپ نے دین اسلام کو انہی بنیادوں پر، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فراہم کیا تھا، انہی بنیادوں کے ساتھ آپ نے دین اسلام کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف سلاطین کا سامنا رہا، اس میں بہت سارے آپ کے لیے مشکلات بھی کریٹ کرتے رہے، لیکن آپ کو بہت سا ایسا موقع بھی ملا کہ جس میں پرسکون ماحول بھی آپ کو ملا، اور آپ نے دین اسلام کی خدمات جو ہے سر انجام دی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ملوکیت سے آلودگی جو اس حقیقی دین اسلام جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس میں آہستہ آہستہ ملوکیت کی آلودگی شامل ہو رہی تھی، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس دین کی حفاظت کیسے فرمائی؟ جیسے قبلہ سے بھی میں نے سوال یہی کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین مبین کی ترویج میں کس طرح کی صعوبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور یقینی طور پہ آج جس امام کے حوالے سے یہ ذکر منعقد کیا گیا ہے، امام نقی علیہ السلام، تو امام نقی علیہ السلام کے جس طرح قبلہ نے بھی فرمایا کہ ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مشکلیں اہل بیت کے سامنے آ کر مشکلیں نہیں رہتی، بلکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان مشکلات کا مقابلہ فرماتے ہیں۔ آپ کا نام علی بلندی کو کہتے ہیں، بلند کو کہتے ہیں، اور آپ کے القابات جس طرح نقی، مرتضیٰ، ہادی آپ کے القابات، امام نے جس انداز سے امام کو تکالیف دی گئیں، امام کو پریشانیاں دی گئیں، میں اگر قبلہ کے جواب کو ہی آگے لے کر چلوں تو ملعون نے، اس وقت کے ملعون نے، متوکل نے مدینے اپنے 300 کے لشکر کو، جو کم از کم مختلف روایات میں کہیں پر مختلف ذکر ہے، لیکن کم از کم جو بتایا گیا 300 کا لشکر بھیجا امام کو لینے کے لیے، اور وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم امام کو بہت سارے سپاہیوں کی موجودگی میں عزت کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، جبکہ وہ امام کو عزت کے ساتھ لے کے نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ امام پہ مشکلات کا اضافہ کر رہا تھا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ جب امام مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو امام کو پتا تھا کہ اب جب میں مدینے سے رخصت ہو رہا ہوں تو میں مدینے واپس نہیں آؤں گا،
کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو امام کے اندر اتنے مصائب تھے کہ امام بار بار گریہ فرماتے تھے، رسول خدا کی قبر پہ جاتے تھے، اپنی والدہ محترمہ کی قبر پہ جاتے تھے اور وہاں جا کے گریہ فرماتے تھے امام۔ لیکن آپ نے جس طرح گفتگو کے آغاز میں جملہ بیان فرمایا اور آپ نے کہا کہ اس وقت کے مسلمان ہی امام نقی علیہ السلام کی کرامات کو نہیں سمجھ سکے، اس وقت کے مسلمان ہی امام نقی علیہ السلام کے کردار کو نہیں سمجھ سکے، اور امام نقی علیہ السلام جب یہ لشکر امام نقی علیہ السلام کو میں تو یہ کہوں گا گرفتار کرنے کے لیے مدینے آیا تو اس وقت گرمی کا عالم تھا، اور اس وقت امام نے اس لشکر سے کہا کہ تم سردی کے کپڑوں کا انتظام کرو، اور امام نے اپنے ساتھ سردی کے کپڑے رکھے، امام نے اپنے ساتھ برسات سے بچنے کے لیے چیزیں رکھیں۔ تو اس وقت جو وہاں پر مسلمان آئے تھے، متوکل سے کے سپاہی آئے تھے، وہ ایک دوسرے سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کو دیکھو کہ یہ رسول خدا کے جد میں سے ہیں، 10ویں امام ہیں، اور اتنی گرمی میں بھی ان کو سردی کا احساس ہو رہا ہے، اور سردی کا دور دور تک کوئی بھی امکان نہیں ہے، اب ہم کیا کہیں ان کو۔ لیکن جیسے ہی وہ قافلہ کچھ دور گیا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر برسات کا موسم آیا، اور اس انداز سے برسات کا موسم آیا کہ وہاں پر جاڑا یعنی کہ سردی کی تعداد میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ 80 سے زیادہ لوگ اس مقام پر مر گئے، وہ سپاہی 80 سے زیادہ اس مقام پر مر گئے۔ لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود بھی متوکل اور اس کے سپاہی امام کے کردار کو نہ سمجھ سکے۔ امام بار بار دنیا کو بتاتے رہے، کیونکہ جب وہ قافلہ امام کو لے کر مدینے سے روانہ ہوا تو وہاں پر متوکل کا ایک سپاہی وہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ ہم نے حضرت علی مرتضیٰ سے سنا ہے کہ ہر زمین سے جو ہے وہ 80 مردے اٹھائے جائیں گے، اس زمین پر تو کوئی دفن نہیں ہے، اس زمین سے 80 مردے کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اچھا قبلہ بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہاں مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تابوت اٹھ رہا ہے پردیس میں نکی کا، تابوت اٹھ رہا ہے پردیس میں نکی کا۔ ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور گفتگو ہو رہی ہے امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، اور بریک سے پہلے قبلہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ امام علی نقی علیہ السلام کو جس انداز میں، جیسے مفتی صاحب نے بھی یہی کہا کہ وہ در حالانکہ ظاہراً تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پروٹوکول دے رہے ہیں، اور آپ نے بھی بالکل اسی کو بیان فرمایا کہ وہ حقیقت میں گرفتاری تھی ایک قسم کی، لیکن دنیا کے سامنے وہ شو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو جس انداز میں آپ نے فرمایا کہ امام نے پیشن گوئی بھی فرمائی کہ اب جو سردی کا لباس لے کے چلیں، اور اس کے بعد بھی ان کرامات کے بعد، ان کی گفتگو کے بعد بھی وہ نہ سمجھ سکے، اور آپ فرما رہے تھے کہ اس کے بعد کیا حالات پیش آئے۔ جب وہ مدینے سے روانہ ہونے لگے تو وہاں پر ایک متوکل کے سپاہی نے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ علی مرتضیٰ نے یہ کہا تھا کہ ہر زمین سے 80 اور اس سے زیادہ مردے جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، یہ تو بیابان ہے، یہاں تو جنگل ہے، یہاں تو کسی کی قبر نہیں ہے۔ جب اس کا یہ کہنا تھا تو اس وقت سردی کی وجہ سے 80 سے زائد جو سپاہی تھے وہ ہلاک ہوئے۔ تو اس وقت امام نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے جد علی مرتضیٰ کا کوئی قول غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ ان سپاہیوں کی ہلاکت یہ بتاتی ہے کہ روز محشر یہی سپاہی اسی جگہ سے اسی مقام سے اٹھائے جائیں گے۔ اور جب آپ مدینے سے روانہ ہوئے تو لوگ چاہتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جو مشکلات امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھیں وہی مشکلات امام نقی علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ لوگ امام نقی علیہ السلام کی آواز پہ لبیک ضرور کہنا چاہتے تھے، لیکن متوکل کا اتنا دبدبا تھا، اتنا روب تھا کہ لوگ جو ہے وہ اس کو کسی بھی طریقے سے اپنی محبت کا اظہار امام نقی علیہ السلام کے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، امام نے یہ بات ضرور فرمائی، اور امام نے متوکل اور وہاں کے لوگوں سے بھی یہی کہا کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ حصول حکومت چاہتے ہیں، یا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اختیارات کا استعمال چاہتے ہیں، تو ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں، ہم رسول خدا کی جد میں سے ہیں۔ یہ جو اختیار ہے، یہ جو حکومت ہے، ہمیں اس کی کوئی خواہش نہیں ہے، بلکہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہر عمل سے خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ قبلہ مفتی صاحب، جس طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا خود انبیاء علیہ السلام نے معجزات دکھائے، ائمہ اطہار علیہ السلام بھی اپنے کرامات اور معجزات کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے جب وہ اپنے پیغام دین کو پہنچاتے تھے تو بہت سارے ایسے کرامات اور ایسے معجزات جو ہے نا ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی میں ملتے ہیں، اور وہ کون سے مواقع ہیں جہاں پر ایسے معجزات اور ایسی کرامات ظاہر ہوئیں خود امام کے حوالے سے؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اگر اس کو میں یوں کہوں کہ آپ کا کردار اور آپ کا نام اور آپ کی پہچان اور آپ کا تعارف بذات خود ایک معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ابھی قبلہ نے فرمایا نا کہ آپ کا نام ہے امام علی، اور نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نقی آپ کا لقب ہے، اور نقی لغت میں بولتے ہیں خالص چیز کو، کیا بات، صاف شفاف فریش چیز جس کو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے نقی۔ اب آپ کا نام تو نقی ہے نہیں کہ چلیں کسی نے رکھ لیا، یہ تو آپ کا لقب ہے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ لقب ہمیشہ ائمہ اہل بیت کا ان کا تعارف ہوتا ہے۔ کیا بات، یعنی وہ لوگ اپنی پارسائی خود بیان کرتے ہیں، اپنی طہارت خود بیان کرتے ہیں۔ اگر اس کو میں یوں کہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو وہ جو طہارت ہے نا، وہ نقی آپ کا لقب اسی لیے بنی کہ وہ آپ کی ذات میں خود خالصتاً وہ چیز پائی جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو کرامت ہوتی ہے، معجزہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے، ائمہ اہل بیت اولیاء اعظام کرامت کا اظہار کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ خود کرامت دکھانا نہیں چاہتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے کوئی اپنی پارسائی یا اپنی مطلب بلندی اور برتری کا اظہار نہ ہو۔ لیکن ہمارے علماء نے ایک نکتہ لکھا بڑا اہم، فرماتے ہیں اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، کسی ایسے علاقے میں، یا حالات ایسے ہیں جہاں لوگ آپ کے اس کمال علم کو یا آپ کی اس بلندی کو قبول نہیں کرتے، تو بتانے کے لیے پھر آپ وہاں پر حق کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص عالم ہے اور لوگوں کو نہیں پتا، تو وہ اس لیے کہ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بھئی علم بھی ایک فضیلت ہے، تو وہ بتائے کہ میں عالم ہوں۔ اگر ہم حدیث پاک کے تناظر میں دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تحدیث نعمت کے طور پر بھی بیان کیا۔ جیسے حضور فرماتے ہیں کہ بھئی میں اولاد آدم کا سردار ہوں، کہا کہ بھئی قیامت والے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اب یہ سیادت خود بیان کرنا یہ ایک تحدیث نعمت بھی ہے۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کرامت تحدیث نعمت بھی ہوتی ہے، تاکہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے ان کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے، کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم امام کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جیسے متوکل کبھی کبھی آپ کو بلا لیتا تھا، یعنی وہ پریشرائز کرنے کے لیے یا اپنی برتری دکھانے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ متوکل نے بہت سارے پرندے یہ چیزیں اپنے ہاں رکھی ہوتی تھی، تو بڑا شور و غل ہوتا تھا۔ لیکن جب امام وہاں تشریف لے جاتے تو امام کے جانے پر، اب میں یوں کہوں گا کہ درندے چرند پرند ہر چیز ایسے لوگوں کو پہچان کرتی ہے، معرفت ہوتی ہے۔ آپ کے جانے پر جو ہے نا سچے نمائندہ خدا ہو، بالکل کائنات کی ہر چیز انہیں پہچانتی ہے۔ آپ جب تشریف لے جاتے تو وہ پرندے خاموش ہو جایا کرتے تھے، بھائی ویسے تو وہ شور کر رہے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہچانتے بھی تھے اور وہ آپ کا ادب بھی کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پرندے بھی آ کے رک جایا کرتے تھے، آپ کی آواز سنا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب جاتے تو پرندے آپ کو دیکھ کر خاموش ہو جایا کرتے تھے، کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک ہمیں یہ بھی ملتا ہے، بہت سی آپ کی کرامات ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ متوکل نے یہ چاہا کہ امام علی مقام کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے معاذ اللہ شرمندہ کیا جائے، تو ایک شعبدہ باز شخص کا بلایا ہوا تھا اس نے، جو اس طرح کی کاریگریاں کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو کہ امام کو معاذ اللہ اگر شرمندہ کر دو تو تمہیں اتنا انعام مل جائے گا۔ اب دسترخوان پر سب لوگ بیٹھے ہیں، عمراء ہیں، رؤساء ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا تناول کیا جا رہا ہے۔ اب اس نے اپنی شعبدہ بازی کے ذریعے آپ کے سامنے سے روٹیاں غائب کر دی، تو پھر اب یہ موقع تھا نا کہ حق کا اظہار کیا جائے، اسے بتایا جائے کہ ایسا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ تو ان کی استقامت ہے، صبر ہے، تحمل ہے۔ تو پھر آپ نے جب اس نے یہ حرکت کی تو روایات بتاتی ہیں کہ سامنے دیوار پر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، جس طرح محلات میں رؤساء لوگ کرتے تھے، تو آپ نے جب اس کی طرف اشارہ کیا نا تو وہ پھر صحیح کا شیر بن کر آیا اور اس پر حملہ آور ہو گیا۔ یہ حق کا اظہار تھا آپ کا، یہ حق کا اظہار تھا۔ اسی طرح ایک موقع پر ایسا بھی ہوا، ایک شخص بیٹھا ہوا بیہودہ قسم کا مذاق کر رہا تھا، لوگوں کو ہنسا رہا تھا۔ اب کوئی بڑا اگر بیٹھا ہو، معتبر شخص ہو، کوئی تقوی والا اور امام جیسا، تو پھر کچھ شرم و لحاظ ہونا چاہیے، کچھ حیا ہونی چاہیے، یعنی بڑوں کے سامنے ایک تعظیم، یہ بے ادبی میں آ جاتا ہے۔ اب بظاہر وہ شخص لوگوں کو بھی ہنسا رہا ہے، لیکن امام کی موجودگی میں یہ حرکت، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے اور یہ حیا کے خلاف بات ہے۔ آپ نے اسے سمجھایا اور ساتھ میں آپ نے یہ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ 3 دن کے بعد تم دنیا سے جانے والے ہو، تم یہ بیہودہ گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اور روایات بتاتی ہیں کہ 3 دن کے بعد واقعی اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ یہ آپ کی کرامت بھی ہے، یہ آپ کی طرف سے حق کا اظہار بھی ہے، اور یہ آپ کی طرف سے رہنمائی بھی ہے کہ کس طریقے سے بڑوں کا ادب احترام بھی کرنا ہے۔ تو بہرحال جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے تو پھر ائمہ اس طرح سے جو ہے نا کرامات کا بھی ظہور کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو حقانیت واضح کر کے جو ہے نا بتائی جا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے
بیان فرمایا۔ قبلہ آپ کی خدمت میں بھی اگر یہی سوال رکھوں کہ یہ جو کرامات ہیں، جیسے قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ ضرورت نہیں پڑتی کہ جیسے ائمہ ہوں یا انبیاء ہوں وہ اپنی تعریف کرنا شروع کر دیں، لیکن یہ کہ جب ضرورت پڑتی ہے، اب اس نے یہ حرکت کی تو تبھی امام نے وہ معجزہ دکھا دیا کہ وہ شعر جو مجسم ہو کے آیا۔ سبحان تو یہ کرامات وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے ائمہ اپنی پھر حقیقی معرفت دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا کیا مقام ہے جو تم نہیں جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے کرامات کے بعد بھی وہ نہیں جانتے تھے۔ امام علیہ السلام نے بہت سارے کرامات اس طرح کے معجزات دکھائے لوگوں کے سامنے، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ آپ کو نہیں مانتے تھے، یا آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہو دیکھتے، لیکن نہیں کہ اس پر کوئی احتجاج نہیں ہوتا تھا۔ خود حکمران تو اپنی جگہ میں کر رہے تھے، لیکن جو عوام ہے، جو پبلک ہے، ان کے سامنے یہ عیاں ہے کہ یہ خاندان رسالت سے ہے۔ اس کے باوجود نہ عوام سپورٹ کر رہی ہوتی تھی، اچھا حکمران کا خوف تھا، اور حکمران یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے، اس کے باوجود وہ میں آپ کے یہ دو سوالات ہیں، حکمرانوں کا اور معجزے کا، تو میں ان دونوں سوالوں کے جواب اس انداز سے دینا چاہوں گا کہ پہلے تو ہمارے سامعین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو چیز نہ ہو سکے اور ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب آگ کا کام جلانا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، لیکن اگر وہی آگ کسی نبی کے لیے گلزار ہو جائے تو وہ معجزہ ہے۔ بے شک بے شک۔ سورج کا کام جو ہے وہ طلوع ہونا ہے اور غروب ہونا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کو سورج طلوع ہو جائے، لیکن اگر کوئی اپنی انگلی کے اشارے پر سورج کو غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع کر دے تو یہ معجزہ ہے۔ تو معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو نہ ہو سکے لیکن وہ کام ہو جائے، اسے معجزہ عاجز آ جائیں، عقل یہاں پر عاجز آ جائے۔ یہ معجزات جو ہیں وہ انبیاء نے بھی کیے، یا معجزات اہل بیت علیہ السلام نے بھی کیے۔ اب آپ کا جو سوال کہ حکمران کیوں نہ امام کے اس عمل کو، امام کے کردار کو سمجھ نہ سکے، میں اگر آپ کے سوال کو آگے لے کر چلوں تو حاکم کو یہ اشتیاق ہوا کہ وہ امام کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، امام نقی علیہ السلام کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، تو اس نے امام کو کہا کہ آپ کو کل اس مقام پر ایک ریت کی ٹیلے پر پہنچنا ہے، اور وہاں پر میں آپ کو اپنی فوج دکھاؤں گا۔ جب مولا وہاں پر پہنچے تو وہ حاکم جو ظاہری طور پر وہاں پر موجود تھا، وہ وہاں پر موجود تھا، اور اس نے امام کو دکھایا کہ دیکھیں کہ آپ اپنے اختیار کی بات کرتے ہیں، آپ میرا اختیار دیکھیں کہ میرے پاس 90,000 فوج ہے اور مسلح فوج ہے۔ جب امام نے یہ منظر دیکھا تو متوکل تو یہ سمجھا کہ وہ امام کو یہ بات کہہ کے معاذاللہ ڈرا دے گا، لیکن جب امام نے یہ بات سنی تو امام نے کہا کہ متوکل تو نے اپنی طاقت دکھا دی، اب تو ہماری طاقت دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا بات۔ تو متوکل نے کہا کہ آپ کی کیا طاقت ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے متوکل کی آنکھوں میں ہاتھ پھیرا تو زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی فوج تھی، اللہ اکبر، جو کہ مسلح فوج تھی، جو کہ مولا کو سلام کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب یہ منظر دیکھا متوکل نے تو متوکل بے ہوش ہو گیا۔ مولا اس کو ہوش میں لے کر آئے اور کہا متوکل مجھے یہ بتا کہ یہ تیری فوج تھی، یہ میری فوج ہے، یہ تیری زمینی فوج تھی، میری فوج وہ ہے جو مجھے خدا نے دی ہے۔ اب بھی تو ہماری طاقت کے بارے میں نہیں جانتا، اب بھی تو ہماری کرامات کے بارے میں نہیں جانتا۔ اگر آپ معجزے کی بات کرتے ہیں تو ابو ہاشم بیان فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ معجزہ تھا کہ جو کہ مولا نے حاکم وقت کے ظاہری حاکم وقت کو دکھایا تھا، لیکن ایک دوسرا معجزہ مولا اس انداز سے، مولا کے تو معجزات کی برسات ہے، مولا کے معجزات کا سمندر ہے، جو کہ دنیا والوں کو امام نقی علیہ السلام کے معجزات کا پتہ ہونا چاہیے۔ ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوا تو مولا کے سامنے مولا کسی سے ہندی زبان میں بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا مولا آپ کو ہندی زبان آتی ہے؟ تو مولا نے فرمایا ابو ہاشم تم یہ نہیں جانتے کہ ہم وقت امام ہیں، جو تم نہیں جانتے وہ ہم جانتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ کہا کہ مولا میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں ہندی زبان پہ عبور اختیار کر لوں۔ تو مولا کے سامنے کچھ سنگریزے رکھے ہوئے تھے، مولا نے ان سنگریزوں کو اٹھایا، اپنا لعاب ان سنگریزوں پر لگایا اور کہا کہ ان کو اپنی زبان سے مس کر دو۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان سنگریزوں کو اپنی زبان سے مس کیا، ایک دو نہیں مجھے 73 زبانوں پر عبور حاصل ہو گیا، اور جس میں سب سے پہلی زبان ہندی زبان تھی جس پہ مولا جو ہے وہ کلام کر رہے تھے۔ تو میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک آخری جملہ ہدیہ کرنا چاہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں کہ یہ لعاب امامت کا یہ معیار ہے جو کہ بلا فصل نہیں ملا تھا، سنگریزے جو تھے وسیلہ بنے تھے، معیار امامت کا اور لعاب امامت کا یہ معیار ہے کہ
کہ اس سے مس کیے ہوئے سنگریزوں کے مس کیے ہوئے لعاب کے سے مس کیے ہوئے سنگریزوں سے جب اس کو 72 زبانوں پر عبور حاصل ہو گیا تو لعاب نبوت کا کیا معیار ہوگا جو کہ علی مرتضیٰ کو ملا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ تابوت اٹھ رہا ہے پردیس میں نکی کا، تابوت اٹھ رہا ہے پردیس میں نکی کا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کے خیر مقدم گفتگو ہماری جاری ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، ایام ہے، اور اس حوالے سے گفتگو ہے، اور میں قبلہ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام یقیناً جس طرح رسالت مآب کا جو یہ انداز رہا ہے، یہ سیرت رہی ہے، اور دیگر ائمہ کی سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے شاگردوں کو تیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ آپ کے جو ہے پیغمبر بن کے، ان کے میسنجر بن کے آپ کے پیغام کو دنیا بھر میں لے کر جاتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے بھی اس طرح کے شاگرد تیار کیے تھے کہ جو مختلف مقامات پر جا کر پیغام امام نہیں بلکہ پیغام مصطفیٰ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ وہ دین حقیقی جو رسالت مآب لے کر آئے تھے، اس دین کو امام کے ذریعے منتقل کرتے تھے امام شاگردوں تک، اور شاگرد لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ کچھ ایسے شاگردوں کا اگر ذکر کریں امام علی نقی علیہ السلام کے کہ جنہوں نے اس دین مبین کی ترویج و تبلیغ میں کام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس زمانے میں جو مروجہ علوم تھے ان میں سے بنیادی حیثیت کن علوم کو حاصل تھی؟ سب سے پہلی چیز تھی قرآن پاک، نمبر 2 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسری اہم چیز اس وقت مسلمانوں کی جو ضرورت تھی وہ تھی علم فقہ، یعنی آپ کے مسائل۔ باقی اس کے علاوہ بھی منطق، فلسفہ، علم الکلام، یہ چیزیں بھی رائج تھی، لیکن بنیادی طور پر یہ اہم ترین ضرورت اور زیادہ جو ہمارے دینی معاملات ہیں ان سے وابستہ اور اسی پر کام۔ اگر ہم قرآن پاک کی بات کریں تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب خلق قرآن کا مسئلہ چلا تھا۔ خلق قرآن کا مسئلہ آپ ہی کے دور امامت جب یہ تھا تو اسی زمانے میں یہ خلق قرآن کی بھی ایک بحث چل رہی تھی۔ تو اس بارے میں روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام نے یہ فرمایا کہ چونکہ زمانہ ایسا تھا نا، وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا نئے نئے فتنوں کا سامنا ہو رہا تھا، نئے نئے مسائل کا سامنا ہو رہا تھا، تو آپ نے ایک چیز کو بنیادی حیثیت قرار دیا اور لوگوں کو یہ بات سمجھائی اور معیار یہ بنایا، کہا کہ دیکھو قرآن پاک کو اپنے لیے بنیادی ماخذ بنا لو، یعنی بنیادی حیثیت آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو بنانا ہے، یعنی جس فتنے کا بھی سامنا ہو قرآن پر پیش کر لو، اگر اس کے موافق ہے، اس کے مطابق ہے تو فبیہا، اسے قبول کر لو، ورنہ اس کو چھوڑ دو۔ اچھا، دوسری بات جو آگے ٹرانسفر کرنے کی ہے کہ جو آپ کے شاگرد تھے، تلامذہ تھے جن کے ذریعے، تو جو زیادہ اس دور میں کام ہوتا تھا وہ احادیث پر ہوتا تھا۔ اگر ہم محدثین کی بات کریں تو بہت سارے آپ کے مصاحب ہیں، بہت سارے آپ کے شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں جنہوں نے آگے پھیلایا، اس میں ایوب بن نوح کا نام ملتا ہے جو محدث ہی کہلاتے ہیں اور آپ سے احادیث وہ روایت کیا کرتے تھے۔ تو یعنی احادیث باقاعدہ ایک علم تھا، ایک سلسلہ تھا، اور محدثین کی پوری ایک جماعت تھی، ایک سلسلہ تھا جس سے ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ بھی کیا جاتا تھا اور پوری دیانتداری کے ساتھ آگے منتقل کیا جاتا تھا۔ تو یوں ایوب بن نوح کا نام آتا ہے جو آپ سے احادیث روایت بھی کرتے تھے اور آگے اس کو آپ نے پھیلایا بھی۔ اسی طریقے سے اگر ہم علم فقہ کی بات کرتے ہیں جس میں حلال اور حرام کے مسائل ہوتے ہیں، جائز ناجائز، جو تقریباً ہماری روزمرہ کی جو ضروریات ہیں اس سے بڑی ہمیں وابستگی ہوتی ہے، اس میں بھی آپ کے بہت ہی معتبر نام ایسے موجود ہیں جنہوں نے امام سے، بلکہ امام نے خود متعین بھی کیا بعض لوگوں کو، جیسے عبدالعظیم حسنی کا ایک نام آتا ہے جن کو امام نے متعین فرمایا کہ بھائی حلال حرام کے مسائل اگر پوچھنے ہو تو آپ ان سے جا کر پوچھیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان بن سعید کا نام آتا ہے جو بہت ہی کم عمری میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ زانو تلمیذ ہو گئے، 11 سال کی عمر میں، اور ایک عرصہ آپ نے امام کے پاس گزارا اور امام نے ان کو لقب یہ عطا فرمایا کہ یہ ثقہ ہے اور امین ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں ثقہ جو ہے نا بہت ہی معتبر نام ہوتا ہے، یعنی جس پر سب کا اتفاق ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے ان کا نام بھی آتا ہے۔ اسی طرح علم فقہ کے اندر حضرت حسن بن راشد کا نام آتا ہے جو کہ آپ ہی کے تلامذہ میں سے ہیں۔ تو یعنی یہ چند وہ ہستیاں ہیں، ویسے تو بہت سے آپ کے مصاحبین تھے، یہ وہ معتبر نام ہیں کہ جنہوں نے علم فقہ کو بھی آگے منتقل کیا آپ سے لے کر، جنہوں نے احادیث کو بھی لے کر آگے منتقل کیا، اور جنہوں نے اس کے علاوہ، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے شاگرد خاص بنتے ہیں تو کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو روایتاً منتقل ہوتی ہیں اور کچھ آپ درایتاً بھی لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ کو ایک خاص
جو ہے حلقے میں شامل ہونے کی وجہ سے عطا کی جاتی ہیں. جیسے عثمان بن سعید کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے امین ہیں، ثقہ ہیں، تو یہ وہ ان لوگوں میں آتے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم لدنی کا بھی کچھ حصہ عطا فرما دیا گیا. گویا یہ وہ تمام ہستیاں ہیں جنہوں نے امام کے اس راستے کو لے کر، یہاں پہ میں اپنے ناظرین اور سامعین تک یہ بات بھی ضرور پہنچاؤں، ہماری گفتگو کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے، اور اصل جو ائمہ ہیں ان کا مقصد بھی یہی تھا. وہ ایک نصب العین فراہم کرتے ہیں کہ دیکھو ہم سے اگر تعلق اور لگاؤ ہے نا تو ہمارے نظریے پہ کام کرو، ہمارے مشن پہ کام کرو. تو یہ جو ہم ان کے تلامذہ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے ظاہری طور پر، تو اصحاب رسول نے، ائمہ اہل بیت نے اس مشن کو آگے بڑھایا. یوں پھر ائمہ اہل بیت جو امام گزرے ان کے بھی جو شاگرد بنتے تھے وہ بھی اس مشن کو آگے بڑھاتے تھے. تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ان کی محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کا مشن اپنائیں. ٹھیک ہے نا، اس خالی محبت کافی نہیں. جی جی بالکل، اس کو نصب العین بنا لے اگر ہم ان کی تعلیم کو نا، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ محبت میں کامل ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان. بہت اچھی بات آپ نے کی. قبلہ آپ بھی اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ جس طرح قبلہ نے بہت اچھی بات کی کہ محبت کا اعلان اور دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے مشن کو، ان کے مقصد کو، ان کے ہدف کو آگے تک ٹرانسفر کرنا. جیسے ایک میسیج یہاں سے جا رہا ہے اس وقت امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت اور ان کی جو زندگی گزری ہے اس زندگی کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو دوسرے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کے پیغام کو مزید آگے پھیلاتے چلے جائیں. کیا فرماتے ہیں؟ جی، اس میں قبلہ نے بہت بہترین انداز میں ماشاءاللہ امام نقی علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا. اور یہاں آپ کے سوال کے جواب میں دو چیزوں آپ کے سامعین اور ناظرین کی طرف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام کا پیغام کیا ہے. تو ابو ہاشم ہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تنگ دستی کے عالم میں تھا. یہ میسیج ہے آج کا امام نقی علیہ السلام کے حوالے سے تمام سننے والوں کے لیے. کہا کہ میں تنگ دستی کے عالم میں تھا اور میں مولا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. تو میں نے بھی مولا کے سامنے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ میں کیوں آیا ہوں، کیونکہ مولا تو وہ ہے نا کہ جو کہ ہمارے دلوں کے سوالات کو اور حال کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو ابو ہاشم کہتے ہیں کہ جیسے میں مولا کے سامنے حاضر ہوا کہ میں مولا سے شکایت کروں گا کہ مجھ پہ تنگ دستی ہے، تو ایک مرتبہ مولا نے مجھ سے کہا ابو ہاشم میں جانتا ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے اندر، توجہ رکھیے گا مولا کے جملوں پر، کہ ابو ہاشم تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے اندر ایمان کی طاقت ہے، اور یہ ایسے ایمان کی طاقت ہے کہ تمہارے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہے. کیا بات. یعنی کہ جو آج کل لوگ تندرستی کی شکایت کرتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا حال بہت برا ہے یا پیسوں کی شکایت کرتے ہیں، مولا ان کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں. اور دوسرا مولا نے کہا ابو ہاشم تم یہ نہیں جانتے کہ اس وقت تمہارا جسم جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ تم صحت مند ہو، اور یہ صحت بھی اللہ کے دیے ہوئے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے. یہ وہ صحت ہے جو کہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو. تو امام نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اگر تمہارے اندر تنگ دستی ہے یا اگر تمہارے اندر کوئی پریشانی ہے تو تمہیں خدا سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے پاس اگر صحت ہے تو اس صحت کو خدا کی عبادت کے لیے استعمال کرو. اگر تمہارے اندر ایمان کی طاقت ہے تو اس ایمان کو اتنا قوی بناؤ، جس طرح آپ نے کہا کہ فقط مولا کے اقوال کو یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سننا نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے. مولا نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر ایمان کی طاقت ہے اس کے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہے. تو اسی انداز سے مولا نے اس کو پھر جو ہے وہ 100 دینار دیے، کہا کہ یہ تمہیں میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، لیکن یہ نہ بھولنا کہ جو اس وقت تم میرے پاس اپنے قدموں پر چل کر آئے ہو یہ بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور آپ نے جو مولا کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا تو یہاں پر میں بھی چاہوں گا کہ وہ قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی جس طرح آپ نے فرمایا کہ چل کے آئے ہو، صحت مند ہو، اور ہماری محبت تمہارے دل میں ہے، اتنی عظیم نعمتوں سے اللہ نے تجھے سرفراز کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم انہی کا شکر ادا کرو. جب اللہ کی بارگاہ میں تم شکر ادا کرتے ہو تو تمہیں عطا فرمائے گا، تو تیری تنگ دستی بھی اسی انداز میں دور ہو جائے گی تم اگر شکر کرو. سورہ رحمان فبیال ربکما تکذبان. تو بات دراصل ساری یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. اس وقت میں اگر یہ کہوں کہ میرا اس وقت یہ ہاتھ حرکت میں ہے، میری زبان حرکت میں ہے، میری آنکھیں حرکت میں ہیں، تو یہ نعمتیں خدا کی دی ہوئی نعمت ہے. مجھے اللہ سے کسی بھی چیز کا شکوہ نہیں کرنا، بلکہ میرے اگر ہاتھ حرکت میں ہیں، میری زبان بول رہی ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میرے قدم ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ رہے
ہیں تو یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کا اشارہ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کے شاگردوں کے بارے میں آپ نے بتایا کہ مولا نے بہت عظیم, یہ تو مولا کا ایک وہ لیسن ہے کہ ہم مولا کے اس لیسن کو لے کر مولا کے شاگردوں کی ظاہری شاگردوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں, لیکن مولا کے ایک وہ شاگرد بھی تھے جو مولا کے ساتھ ساتھ تھے, جنہوں نے مولا کے تمام اقوال کو, قبلہ نے جس طرح احادیث کا ذکر کیا, علم فقہ کا ذکر کیا, ان میں محمد حسین بن محمد کہ جنہوں نے 30 کتابیں لکھی, مولا کے شاگرد, انہوں نے 30 احادیث کی کتابیں لکھی, اور اس کے ساتھ ان کے بھائی حسن بن محمد کہ جنہوں نے 50 کتابیں جو ہیں وہ فقہ پر لکھی. اور ابن سکیت کہتے ہیں, چند لحظے لوں گا, ابن سکیت کہتے ہیں کہ وہ ابن سکیت کون ہیں؟ ابن سکیت بھی مولا کے شاگرد ہیں, اور جب ملعون نے آپ کو گرفتار کر لیا, حاکم وقت نے آپ کے شاگرد کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ تم میرے بچوں کے معلم بنو, یعنی کہ مولا کا شاگرد اس ملعون کے بچوں کا معلم بنے, تو ایک مرتبہ جب وہ معلم بنے تو ایک مرتبہ اس ملعون نے یہ کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ حسن و حسین افضل ہیں یا میرے بچے افضل ہیں. جب مولا کے شاگرد نے یہ بات سنی تو مولا کے شاگرد نے پہلے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کیے اور کہا کہ تیرے بچوں سے اور تجھ سے تو مولا کا غلام قمبر بھی بہت بہتر ہے. جب یہ جملہ سنا تو مولا کے شاگرد کو شہید کر دیا گیا, لیکن مولا کا وہ شاگرد دنیا کو یہ پیغام دے گیا کہ کبھی بھی طاقت کے آگے اپنے سر کو نہ جھکانا, اپنا سر فقط اللہ کے آگے جھکانا یا اہل بیت کے آگے جھکانا. سبحان اللہ, بہت اچھی گفتگو کی. یقیناً امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی ایسے بحر بے کراں کی طرح ہے, اس پر جتنی گفتگو کی جائے تو وہ کم ہے, اور بہت زیادہ وقت چاہیے, لیکن ہمارے پاس چونکہ دامن وقت میں کمی ہے تو میں آپ کا بہت ممنون مشکور ہوں جناب محترم مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب آپ کا, اور حضرت علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور محترم جناب سجاد علی درویش صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو یہاں پر اجازت دیجیے, اور جاتے جاتے میں گزارش کروں گا جناب سجاد علی درویش صاحب سے کہ آپ بارگاہ امام علی نقی علیہ السلام میں نوحہ پیش کریں. تابوت اٹھ رہا ہے پردیس میں نکی کا, تابوت اٹھ رہا ہے پردیس میں نکی کا, ایک لال ساتھ ہے اور ایک لال ساتھ ہے اور کوئی نہیں علی کا, تابوت اٹھ رہا ہے پردیس میں نکی کا, کہ پردیسیوں میں ابن زہرا کا جنازہ, کہ پردیسیوں میں ابن زہرا کا جنازہ, زہرا کا جنازہ کافی ہے یہ فقط مولا کی بے بسی کا, کافی ہے یہ فقط مولا کی بے بسی کا, کہ تشنا لبی میں ان کو یاد آ گئی سکینہ, کہ تشنا لبی میں ان کو یاد آ گئی سکینہ,
یاد آ گئی سکینہ مولا نے پایا جس دم، مولا نے پایا جس دم زہر دغاشکی کا، کہ کرب و بلا کے غم سے، کہ کرب و بلا کے غم سے غم تیرا کم نہیں ہے، ہر کرب و بلا کے غم سے غم تیرا کم نہیں ہے، غم تیرا کم نہیں ہے، غربت تیری لکھے گا، ارے غربت تیری لکھے گا، کیسے قلم علی کا، غربت تیری لکھے گا، کیسے قلم علی کا، کہ تابوت اٹھ رہا ہے، کہ تابوت اٹھ رہا ہے، پردیس میں علی کا